الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى كلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. تھک تو نہیں گئے؟ چلے ایک بار بس پڑھ، زیادہ نہیں جی، ایک بار بس، ٹھیک ہے، لیکن کوئی لوگ بھی خاموش نہ رہے. السلام یدی یا نبی اللہ علیہ اللہ. چلے کچھ ماشاءاللہ بہتر تھا. اب جس نے نہیں نہ پڑھا، کیونکہ بندے بڑوں نے نہیں پڑھا تھا، کوئی ناراضگی ہے؟ ایک بار بس، ٹھیک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ہاں ماشاءاللہ. دیکھنا جتنے بڑے مجمع بیٹھے ہوتے تھے، کلر کا ہار انٹرچینج تک آواز جانی چاہیے آپ کی. تو میرے خیال آپ کی تو سڑک تک بھی نہیں گئی ہونی. اس لیے کیونکہ حدیث پاک بھی ہے، پیچھے بھی سبق سنایا ہے کہ او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، میرے ہاں 4 یا ہم نے کو 5 بار بڑھا ہے. میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، سچ آپ نے بتانا ہے. جویں اسی پڑھے سانوں کو بھی کہ کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. دیوانے کو اس طرح پڑھتے ہیں. السلام علیکم سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور. ٹھیک ہے جی. اب بس کوشش آپ فرمائیں کہ یہ جو اب پڑھے نا، یہ آپ کا پہلا ہی ایسا ہو. ٹھیک ہے، کوشش آپ ہی کی بہتری ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں تو کوئی کاغذ لاؤ، میں اس پہ لکھ کے نیچے سائن بھی کر دوں گا، انگوٹھا بھی لگا دوں گا. جیسے اب آپ نے پڑھا ہے نا، جس دن آپ نے بغیر کہے پہلی بار اس طرح پڑھنا شروع کر دیا تو اچھے دن بھی آ جائیں گے. میں لکھ دیتا ہوں. جس دن اس قوم کا یہ لیول بن گیا کہ اس کو کہنا، وہ کہنا پڑتا ہے، توجہ دلانی پڑتی ہے، کوئی تھوڑی بہتی تربیت کرنی پڑتی ہے، کوئی تھوڑی بہتی جو ہے نا وہ کوئی بات لگانی پڑتی ہے، پھر بولتے ہیں. جس دن آپ کو
کچھ بھی نہ کہنا پڑا. بس خطیب نے آیت ختم کی صلو علیہ وسلم، وہ جناب میں لکھ کے دے جاؤں گا، اچھے دن شروع ہو جائیں گے. اور جتنی دیر تک حضرت یہی حالات رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے لیے کہنا پڑا، دوبارہ پڑھانا پڑا، توجہ دلانی پڑی، اچھے دن آپ کے اور میرے کبھی بھی نہیں آئیں گے. اصل میں آپ سن رہے ہیں جیو کو، آپ سن رہے ہیں آر وائی کو، آپ سن رہے ہیں دنیا کو، ایکسپریس نیوز کو حضرت، اور جہاں وہ اینکر بیٹھے ہیں حضرت، وہ اس 1 گھنٹے کے پروگرام کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے لے رہے ہیں حضرت. تو انہوں نے سچی بات کیوں بتانی ہے؟ کیونکہ سچی بات تو انج ہو جاتی ہے حضرت جی. سچی بتائیں گے تو پھر ٹھڈ پہ لت بچ جائے گی حضرت جی. اس لیے انہوں نے بس آپ کو نا ایک ٹرک کی بتی پیچھے لگا رکھا ہے حضرت. تو کبھی آپ قرآن پاک سے پوچھیں نا کہ حالات کیوں بنے یار، تیل کیوں 300 سے اوپر گیا، آٹا کیوں نہیں مل رہا، کیوں بحران ہے، کیوں بدامنی ہے، کیوں بے سکونی ہے، کیوں حضرت جس کا واسط چل رہا ہے وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے حضرت. میں یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا، میں ان کی بات نہیں کروں گا، میں آپ کو اپنے کہ بچپن میں کتنا پیار تھا پاکستان سے. ہمیں سے پیسے مانگنے ہیں، میری 14 اگست نے چنڈیاں لے آنی ہیں، چنڈیاں نے مل جانے، ہمیں جو ان پیسے دیو، موسلی بھی لے آنی ہے، موسلی کہ نہیں ملنے تو کیا کرنا، آٹا چوری کر کے، آٹا گیلا کر کے اس سے ہم پاکستان کی جھنڈیاں لگایا کرتے تھے. کبھی حضرت جس پاکستان سے اتنا پیار تھا کہ ہم آٹے سے 14 اگست پہ اس کی جھنڈیاں لگاتے تھے. آج ہم اس پاکستان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں حضرت جی. یہ پتر جڑے ایتھے بیٹھے دے نا، وہی بیٹھے نے جڑے نس نہیں سکتے. باقی میں دل کی بات کر رہا ہوں، جس کو موقع ملے کبھی نہیں رہے گا ادھر ادھر جی. میں دل سچی بات کر رہا ہوں. اگر آپ میں سے کو نہ مانے تو قریب جس کا واسط چلتا، یہ سارے ہم وہ رہ گئے ہیں جو جا نہیں سکتے حضرت. باقی تو کبھی پوچھو ہاں قرآن پاک سے حضرت کیوں حالات ہو گئے یہ والے، تو قرآن آپ کو سب سے پہلا اس کا جواب یہ دے گا. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. تیری اور میری معیشت اتو تنگ ہوئی ہے پتر. یہ میں کہتا ہوں اگر کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا بھائی غصہ نہ کرنا، میں ایک سچی بات کر، تو سپر عمران خان لے آ، تو اسد عمر چھڑ کے سپر ڈوپر اسد عمر لے آ. یہ جی بڑا زبردست، یہ جی کسی کو ککھ بھی نہیں ہونا. کیوں؟ کیونکہ جس کا اللہ بند کرے اس کا کون کھولے گا حضرت جی. اسد عمر کیا کرے گا ادھر، اس کی ذہانت یا اس کی ڈگریاں کیا کریں گے، اسحاق ڈار کیا کرے گا ادھر. جس کا بند ہی اللہ نے کیا حضرت اس کا کون کھولے گا حضرت جی. تیرا میرا اس نے بند کیا حضرت، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. دھن کا تیری میری انہیں تنگ کی تھی. اس لیے پتر اپنی اللہ کو یاد کیا کرو. میں پھر کہتا ہوں لکھوا لو مجھ سے، جس دن آپ کو کہنا نہ پڑا، آپ نے بغیر بس خطیب صاحب نے صلو علیہ وسلم تسلیمہ شروع، گونج پڑ گئی حضرت. جس دن آپ اس لیول پہ آ گئے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو جتنی طرح کسی طرح رہا کہ آپ نے وہ زپ بند کر کے رکھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی دفعہ زبانوں کو اور ہونٹوں کو تالے لگا کے رکھے. اللہ جو میں پڑھنا ہے مولوی کانوں ہے وہ بھائی یہ کدھر لکھا ہے کہ مولویوں نہیں پڑھنا ہے؟ لکھا کہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ بھائی مولویوں نے میرا ذکر کرنا، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سب نے کرنا ہے نہیں. یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ نمازیں صرف مولویوں نے پڑھنی؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ داڑھی صرف مولوی رکھیں گے حضرت؟ آپ کو چھٹی ہے داڑھی کی، آپ سارے لڑکے بن کے گھومیں گے حضرت. یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ سارے پہ ٹوپی یا پگڑی صرف مولوی اوڑھیں گے حضرت؟ سب نے اوڑھنی ہے. اور جیسے جیسے پتر آتے جاؤ گے سب ٹھیک ہوتا جائے گا حضرت. ٹھیک ہے. پھر اسی لیے تو میاں صاحب نے کہا اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دار، وہ مالک ہے پتر. نہ یہ ملک نواز شریف کا ہے تو نہ یہ ملک کسی اور کا ہے، نہ زرداری کا ہے، اس کا پتر.
ملک او دے او ملکاں والا تے ملکاں دا ولی. سودے ملک نے وہی کھولے گا وہی بند کرے گا، باقی تو سارے بہانے ہیں حضرت جی. اس کا پتر تیرا میرا اس نے بند کیا ہے، ادھر توجہ کر، اس کو منا، اس سے معافی مانگ، اس کو راضی کر پتر. اپنی نمازیں پوری کر، قرآن کھول، ذکر. تیرا انہیں بند کیتا. کسی اسد عمر سے کچھ نہیں ہوگا پتر، جو مرضی لے آ اٹھا کے. میرا چیلنج ہے حضرت ادھر بیٹھ کے، کیونکہ قرآن سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا حضرت جی. جو قرآن نے کہا وہی حق ہے، وہی سچ ہے حضرت جی، وہی سچ. کسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا پتر. لیکن جس دن جتنا رش ذکر حسین کی محفل ہے نا، اتنا ہی رش فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب اور عشاء میں ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کسی کو میری بات کا غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے، آپ کا یہ رش نہ حضرت علی پاک کو پسند، نہ آپ کا یہ رش. کیونکہ بھائی کوئی نماز میں نہ آئے، ان کو کیسے اچھے لگو گے آپ؟ جب حضرت علی کا اللہ ہمیں بلائے تو ہم آئے کوئی نہ، تو حضرت علی کے ذکر کے لیے آ جائیں تو اچھے لگو گے آپ حضرت علی کو؟ جب حسین کے نانا جان کا اللہ ہمیں بلائے ہم نہ آئیں، اس نے پتر بند کیا، اس نے کیا بند. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے ہار گئے ہیں، ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا پتر. ہم اس لیے ہارے ہیں. تیری بات اور ہے، ان کی بات اور ہے. تو اور میں اس لیے ہارے ہیں، تیرے اور میرے لیے اس لیے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کا ذکر کرنا چھوڑ. اس لیے پتر میں آگے بات بڑھاؤں گا. گزارش ہے پتر، جب ذکر کی باری آئے دیوانوں کی طرح حضرت. اور میں پیچھے بھی یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کا قول، یہ جو آپ نہیں نہ پڑھتے تو آپ اس پہ خوش نہ ہوا کرو کہ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا 3 موقعوں پہ بھی دل اللہ کی طرف مائل نہ ہو تو سمجھو پھر اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں. 3 کام کرتے ہوئے بھی جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کی طرف مائل نہ ہو، اور فرماتے ہیں سمجھ لینا پھر اللہ نے تیرے لیے ہدایت کے دروازے بند کر رکھے ہیں. پہلا کام تلاوت کرتے ہوئے، دوسرا کام نماز پڑھتے ہوئے، تیسرا کام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. فرمایا اگر یہ 3 کام کرتے ہوئے تیرا دل اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوا، اگر تیری توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوئی، تیرا دل اللہ کی جانب مائل نہیں ہوا، تو سمجھ پھر تجھ پہ رحمت کے دروازے بند ہیں. ہاں اور پھر دوسری طرف ابراہیم بن ادہم یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر آگے شیخ شہاب الدین سہروردی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے. میں پیچھے بھی ادھر جھامرے میں کیا کہہ ہیں، فرمایا اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے، کہیں نہیں لکھا اللہ اس کو ایم این اے بنا دیتا ہے، بلکہ جو ایم این اے بنایا وہ تو پھنس گیا حضرت. لوگ آسان سمجھتے ہیں حضرت جی لیڈر بن جانا سوکھا کام ہے. حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر دریائے نیل کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا، عمر نے اس کا بھی جواب دینا ہے. تو پھنس گیا حضرت، اس نے اپنی موت کو خود دعوت دے لی حضرت. کدھر سے اتنوں کا جواب دے گا تو میاں؟ وہ جو تیری رعایا میں جہاں جہاں تک تیری حکومت بنتی تھی، جو بھوکے سوئے، جو بیمار تھے، جو غریب تھے، کیسے جواب دے گا ہم سب کا؟ کہیں نہیں لکھا کہ اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو کٹے دے دیتے ہیں، یا اللہ اس کو بچے دے دیتے ہیں، یا اللہ اس کو ٹریکٹر دے دیتے ہیں، یا اللہ اس کو مربے دے دیتے ہیں، یا اللہ اس کو قلعے دے دیتے ہیں، یا اللہ اس کو بچے بڑے دے دیتے ہیں. نہ فرمایا اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے پھر اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں حضرت. یہ اللہ سے دوستی کی پہلی نشانی ہے حضرت، کہ جب دوستی کی ابتدا ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ پیسہ بڑا آئے گا، یہ نہیں کہ منتا بڑی ہو جائے گی،
یہ نہیں کہ شورا بڑا ہوگا، یہ نہیں کہ واہ واہ بڑی ہو جائے گی، یہ نہیں کہ فین فالنگ بڑی ہو جائے گی، نہ نہ نہ، فرمایا پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے لیے ذکر کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے لیے ذکر کو آسان کر دیا جائے گا، اس کی زبان پہ اللہ اپنا ذکر جاری کر دے گا، اس کے دل پہ اللہ اپنا ذکر جاری کر دے گا. پہلی نشانی یہ ہے. اب اس نشانی کو ذرا سامنے رکھ، تو بھی اپنا محاسبہ کر، میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں. کیا تیرا میرا یہی معاملہ ہے؟ تیرے اور میرے لیے سب سے اوکھا کام ذکر ہے، تیرے اور میرے لیے سب سے اوکھا کام نماز ہے، تیرے اور میرے لیے سب سے اوکھا کام مسجد آنا ہے، تیرے اور میرے لیے سب سے اوکھا کام مسجد میں بیٹھنا ہے. تجھے اور مجھے سب سے زیادہ گرمی مسجد میں لگتی ہے، تجھے اور مجھے سب سے زیادہ کام مسجد میں یاد آتے ہیں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے تو اور میں سڑک پہ بیٹھے رہے، نہ گرمی لگے گی نہ کام یاد آئیں گے. سب سے زیادہ گرمی جنازے پہ لگتی ہے، سب سے زیادہ جلدی ہمیں جنازے پہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ گرمی ہمیں محفل پہ لگتی ہے، سب سے زیادہ کام ہمیں محفل پہ یاد آتے ہیں، سب سے زیادہ پیاس ہمیں محفل پہ لگتی ہے. ذرا رکھ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو سامنے اور دیکھ ذرا اپنے آپ کو، اور سن ذرا اتھے پھر ویخ. آج ان کے نام پہ اکٹھے ہیں ہم سارے. لکھا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر رات 1000 نفل ادا فرمایا کرتی تھی. حضرت میں اکثر کہتا ہوں کہ کہنے کو نا 1000 اے منہ سے نکل گیا، کبھی 1000 کا سٹارٹ دیکھو کدھر سے ہوتا ہے. 2 4 پھر کتنی بار سلام پھرے گا، کتنے اس میں سجدے ہوں گے، کتنے اس میں رکوع ہوں گے، پھر 1000 ہوگا جا کے. سال میں پتر صرف ایک بار تراویح آندی ہے، 30 دن 20 رکعتیں ہم نے زائد پڑھنی ہوتی ہیں. توبہ توبہ توبہ، امت نو پہ وقت آ جاندہ ہے. امت کو پڑھ وقت جاتا ہے. جو بڑے بڑے پڑھنے والے ہیں حضرت، وہ بھی کسی ایسے حافظ صاحب قاری صاحب کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جڑا بس ایکسرسائز ہی کروائے حضرت. لیکن کتنے جی 1000 نفل سیدہ ادا فرمایا کرتی تھی حضرت. اور پھر لکھا کیا ہے، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت بلال اذان بلالی جب شروع ہوتی ہے حضرت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو لکھا ہے پھر سیدہ رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، ربا تیری رات ہی مک گئی. ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات اس طرح دی بنا فاطمہ دا سجدہ ہی پورا ہو جائے. فرمایا جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس پہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس لیے پتر خوب اللہ کا ذکر. وہ چلے ہو کربلا والے نے تو درس ہی یہ دیا، لیکن میں پیچھے بھی رو کے آئے ہوں. وہ کیا کہتے ہیں جی، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اسی بھی کوئی کسر نہیں چھڑی کشتی ڈوبن چدر جی. اگر میلاد آیا تو امت کو سیدہ حلیمہ کی بکریوں سے نہیں آگے جانے دیا. صحیح میں بات کر رہا ہوں. اگر میلاد شریف آیا تو امت کو حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا. یہ اسی لیے حضرت جی امت آج بھی بیٹھ کے لگی ہوئی ہے، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا تے لیما مینو نال رکھ لے. نہیں تے فلسطین تیرے ابے نے آزاد کرانا ہے. بے وقوفو، فلسطین کی نے آزاد کرانا ہے، تسی یہ بھی آئی منگن دے دے. اس میں اگر آپ کا قصور ہے، قصور میرا بھی ہے. میں بھی لیما دی بکریاں تو امت اگے جان نہیں دیتی ہے. تو پھر حال یہ ہے کہ امت آج بھی بیٹھ کے یہ لگی ہوئی ہے، وہاں تباہی ہو رہی ہے حضرت. یہود و نصارہ پوری تیاری کر رہے ہیں. بلکہ حضرت جی میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا چپیڑ ہوگی. لیکن چپیڑ اصل میں زندہ کو فیل ہوتی ہے، مر گئے ان کو چپیڑ کیا فیل ہوگی حضرت جی. مرے ہوئے سارے لوگ ہیں حضرت. مودی نے اس دن کہا، انہوں نے کہا پاکستان نہ تو ساڈا مقابلہ ہی کوئی چھوٹی بات کی ہے اس نے. خدا کی قسم جوانو غیرت ہو مر جاؤ سارے جا کے کہیں. اس نے تمہیں اپنی لسٹ سے نکال. بندہ کہتا ہے چل رہے تیرنا کی میرا مقابلہ نہیں بنتا، پرے ہو کسی میرے لیول دے بندے نو آن دے. لیکن کچھ جاگ رہا ہو تو حضرت کسی کو غیرت آئے نا. مر گئے ہیں سارے حضرت ٹک ٹاکر کہیں کے.
خدا کی قسم غیرت ہوتی مر جاتے سارے جا کے کہیں. اس نے کہا پاکستان سے ہمارا کیا مقابلہ, یہ کون ہے ہمارے مقابلے میں, ہمارا مقابلہ ہی نہیں ان سے کوئی بھی ادھر. لیکن امت کیا بھی کر رہی ہے, میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. بناؤ تصویراں بہ کے پتر, اتنے کشمیر تہاڈیاں تھیاں چوک کے لے جاندے نے, تسی تصویراں بناؤ بہ کے مدینے پاک دے ٹبیاں دیاں. حضرت صاحب کوئی گل کرن والی ہوندی ہے, کوئی گل کرن والی ہوندی ہے حضرت جی, کوئی ہوش کی باتیں کرو یار, کوئی ہوش کی باتیں کرو حضرت, ہوش کی باتیں کرو یار, کو آگے آؤ تھوڑا سا. ربیع الاول شریف حلیمہ کی بکریوں سے امت کو آگے جانے نہیں دیا. اگر کربلا آئی 10 محرم تو کیا ہوا, امام علی مقام اہل بیت اطہار کی پیاس اور بھوک سے امت کو آگے نہیں جانے دیا, اتھے ہی امت بٹھائی ہے ادھر جی. حسین کا صبر, حسین کا سجدہ, حسین کی شہادت, حسین کا نیزے پہ قرآن پڑھنا, حسین کا رب کی رضا پہ راضی رہنا, کچھ بھی نہیں. میں اسی لیے تو حضرت دکھ سے کہتا ہوں نا پتر, امت اوتھے ہی کھڑی ہے. اور پھر پتہ ہے اس کا رزلٹ کیا نکلا, ہر سال میں حضرت جی بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, جھامرے بھی بہت بڑا مجمع تھا, دوپہر کو پروگرام چوکھنڈی شریف کیا بہت بڑا مجمع تھا, کل چکوال میں کیا بہت بڑا. اب حضرت تکلیف ہوتی ہے بڑے بڑے مجمع دیکھ کے, بھائی مجمع تو اتنا بڑا ہے, رزلٹ کیا ہے. 3 سال ہو گیا مجھے بھی ادھر جھامرے, یا 4 سال ہو گیا آتے ہوئے, رزلٹ کیا ہے. رزلٹ یہ ہے پتر, اتنی بڑی محفلیں, اتنے بڑے جلوس, اتنے بڑے جناب اجتماع کرنے کے باوجود ابھی تک ہمارا حال یہ ہے کہ سڑک پہ جو وہ کولر رکھا ہے نا, جو حمام رکھا ہے لوگوں کے مسافروں کے پانی پینے کے لیے, اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا گلاس رکھا ہوا ہے. وہ گلاس بازار سے 10 یا 15 روپے کا آ جاتا ہے, حضرت ایک لینے جاؤ. لیکن تیرا اور میرا یہ حال ہے کہ ہم نے اس 10 روپے کے گلاس کو بھی تجھ سے اور مجھ سے بچانے کے لیے سنگلی لگا رکھی ہے کہ کہیں جاتے ہوئے تو گلاس ہی چوری کر کے نہ لے جائے. حضرت اتنا گھٹیا لیول ہے تیرا اور میرا. اچھا حضرت ادھر اب ایک اور بات سن لو, یہاں ذرا حکمرانوں کو نکالو. وہ اس لیول کے چور نہیں ہے کہ پلاسٹک کا گلاس چوری اٹھانے آئے. وہ گلاس یا تو نے اٹھایا یا میں نے اٹھایا. مسجد سے جوتی کسی حکمران نے نہیں اٹھائی, وہ یا تو نے اٹھائی ہے یا میں نے اٹھائی ہے. دودھ میں پانی کوئی حکمران نہیں ملا رہا, یا تو ملا رہا ہے یا میں ملا رہا ہے. ہوٹل میں کھوتے اور کتے یا تو نے پکائے ہیں یا میں نے پکائے ہیں, حکمرانوں نے نہیں پکائے کوئی بھی. یہ لیول ہے یہ کہ ہم 15 روپے کا گلاس بھی نہیں چھوڑتے. یہ لیول ہے ہمارا. اور پتہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی پتر وجہ صرف یہ ہے کہ حسین یا حسینیت صرف ایتھے کوئی نہیں ہے. جی سن لو منارہ والو, جس دن پتر حسینیت ایتھے آ گئی, پھر پتر گلاس نو سنگلی نہیں لگنی کوئی بھی. حضرت بالکل سیدھی بات. جس دن حسینیت تیرے اور میرے کردار میں آ گئی, پھر گلاس کو سنگلی نہیں لگے گی, پھر مسجد سے جھوٹا نہیں اٹھے گا, پھر ملاوٹ والا پانی دودھ نہیں بکے گا. جب حسینیت تھی حضرت, کوئی جی کوئی یونیورسٹی نہیں جی, کوئی, بلکہ حضرت جی وہ یونیورسٹیوں کا بھی پول کھل گیا جی. اللہ ویسے حضرت جی ایک ایتھے ظلم ہے بھی, اللہ معاف کرے, 5500 بچیوں کی بےہودہ ویڈیو حضرت جی. 5500 بچیوں کی بےہودہ ویڈیو حضرت جی. توبہ توبہ توبہ. لیکن پتر 5500 تے بڑی دور مدرسے چ صرف پتر ایک بچے نال کو جنج دا آیا ہوندا تو ہی ساریاں نے سر تے باواں رکھ لینیاں سن. وہ جی مولوی تے وہ ہے کچھ, کس کو سزا ہوئی ہے, کون اندر گیا ہے. اور ڈوب مرنے کا مقام ہے 5500 بچیاں یار, ڈوب مرنے کا مقام ہے حضرت. یہ ہو رہا ہے حضرت, یہ ہو رہا ہے. 7200 نال لیکن کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں.
کچھ حضرت جی کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی کالج نہیں، بس ایک ہی کتاب تھی جس کا نام تھا قرآن حضرت جی. آئے آئے قرآن حضرت. اوڑھنا قرآن، بچھونا قرآن، آنا قرآن، جانا قرآن، جب بھی وقت ہے قرآن حضرت جی. پھر حال کیا تھا، حضرت عمر فاروق حضرت وہ گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، زید بن اسلم ساتھ ہے، رات کا وقت ہے، گھر سے آواز آ رہی ہے. حضرت عمر سن کے رک گئے. سنتے ہیں ماں بچی کو کہہ رہی ہے کچھ بکریاں سون والیاں نے، دودھ کٹ گیا ہے، کم دودھ بازار بکنے جائے گا، پیسے کم آئیں گے، پیسے کم آنے ہیں، اس لیے تو دودھ میں پانی ڈال، دودھ کی اتنی مقدار کر تاکہ اتنے پیسے آئیں. بچی کیا کہہ رہی ہے، امی میں پانی نہیں پانا. ماں کہتی ہے کیوں نہیں پانا؟ وہ کہتی ہے امیر المومنین عمر بن خطاب نے دودھ میں پانی ڈالنے سے منع کیا. ذرا سننا، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی ایف ایس سی نہیں، کوئی بی ایس سی نہیں، کوئی ایم ایس سی، صرف قرآن حضرت، صرف قرآن. صرف آج ایم ایس سی بھی ہے، بی ایس سی بھی ہے، آئی کام بھی ہے، بی کام بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے، ایم فل بھی ہے، ایف ایس سی بھی ہے، سارا کچھ ہی ہے، لیکن قرآن کوئی نہیں ہے. تب کچھ بھی نہیں ہے لیکن صرف قرآن. اور دیکھ پھر قرآن کا معجزہ، دیکھ قرآن کے انوار و تجلیات، ذرا دیکھ قرآن کی برکت حضرت. ماں کہہ رہی ہے بیٹی تو دودھ میں پانی ڈال. عمر ادھر موجود ہے کوئی؟ عمر باہر کھڑے سن رہے ہیں. وہ کہہ رہی بیٹی تو دودھ میں پانی ڈال. کوئی عمر ادھر موجود ہے جو تو عمر سے ڈر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں نے پانی نہیں ڈالنا؟ تو پانی ڈال. عمر کو دیکھ رہا ہے. بچی آگے کہتی ہے امی تو کیسی بات کر رہی ہے؟ ارے عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن تیرا میرا اور عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. قرآن حضرت آج سب کچھ ہے لیکن قرآن کوئی نہیں ہے. بلکہ حضرت جی اپنی غلطیاں ماننی چاہیے، شاید اللہ ہمیں معاف کر دے. میں حضرت جی تہاڈی گل تے چھڈو، میں ذرا اپنی کرنا. آپ تو گئے حضرت جی، اسی مولویاں نے قرآن سٹیجاں تو کڑ چھڑے. حضرت صاحب نعت خاں 8 تے تلاوت وہ بھی کدوں آئے کوئی نہیں ہے. ان کی تو چھوڑو، ہم نے قرآن سے کیا کیا جو کھائے قرآن کے نام کی کمائی رہے ہیں. ہم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ نعت خاں 8، نعت خاں 6، نعت خاں 4 تے تلاوت. اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہاری محفلوں میں سے سب سے سونی محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ہم آپ تو چھوڑو جی، اسی اور مجھے نظر آ رہا ہے حضرت جی ان قریب وہ بھی کوئی نہیں ہونا ہے. جیسے ہم سٹیجوں سے غائب ہوئی مجھے نظر آ رہا ہے حضرت جی. حضرت صاحب قاری رہ کنے گئے ہیں تاڑے کول؟ رفیق نقشبندی صاحب، قاری حبیب اللہ چشتی صاحب، قاری نجم المصطفیٰ صاحب، اللہ سلامت رکھے، قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کو. گن کے قاری کتنے رہ گئے ہیں آپ کے پاس؟ اٹ پٹو تھلو نعت خاں نکل آندا. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے، میں شاہ صاحب ایک محفل تے گئے تو ایک سید بچہ نا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا حضرت جی. پھر وہ مرشد ادھر بیٹھے ہیں، اے نکما نکٹھا نگلا ادھر بیٹھا ہے. سید یار قرآن اونجی پڑھے ہے، سید قرآن پڑھے حضرت جی. اور بچہ بھی حضرت چھوٹا سا نا، سید پاک چھوٹے تھے، ننے مونے سے صاحب حضرت جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزاں چھڑ کے چلا ہوں، اہل بیت تے قرآن. تیری تو قرآن ہی اہل بیت والے پڑھ دے ہون. جب قرآن ہی سید پڑھ رہا ہو حضرت، سونا سید جی چھوٹا جہا، ابھی داڑھی شریف نہیں شاہ صاحب کو آئی کوئی بھی، چٹے کپڑے پائے، سر تے چٹی سونی پگ پائی، اور یہ نہیں کو مٹھا پڑھن دے شاعری بہت سونا پہ قرآن پڑھن. لیکن حضرت جی اگوں سارے گگو بن کے بیٹھے، نہ کسی نے سبحان اللہ دی توفیق، نہ کو ماشاء اللہ کہہ رہا ہے، نہ جناب کوئی کسی نے کو توفیق ہوئی حضرت جی کہ کوئی اٹھ کے حضرت کوئی محبت ہی کر لے. لیکن اتنے جناب نعت خاں داڑھی منڈیا جہاں کلام پڑھن ڈیا انہوں بیچارے نوں آپ ہی نہیں پتا میں کی لکھ چھڑیا ہے. اہل سنت کے عقیدے کے بالکل خلاف. اور کیا ہے جناب، دے جناب پرچی تے پرچی جناب تے بھوم بھوم.
اللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت، میرے پیر و مرشد نے نم آنکھوں کے ساتھ نا مجھے ایک 1000 نکال کے دیا. انہوں فرمان لگے سلیمان جا قاری صاحب نے کچھ پیش کر، کہیں اللہ جلال نہ آ جائے اس ذات کو، کہیں اتنا غضب والا معاملہ نہ بن جائے آسمان ٹوٹ کے گر پڑے. اوے نعت کا نعت پڑے، اوے پرچیاں لے کے اٹھ پڑتے ہیں، قاری قرآن پڑھ رہا ہے کسی کو 10 روپے کی توفیق نہیں ہو رہی. یہ ہے ہمارا قرآن سے سلوک. پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نعت خانی دبا کے پروموٹ ہوئی، نعت خان دبا کے بنے حضرت. سب کو پتا ہے بھائی 1 گھنٹے دا تو کاری بنیا کی ہونا ہے، 5 نمازاں پڑھنیاں نے، بابیاں کو روز بست ہو کے جانا ہے، روز جناب نمازیوں کو پیچھوں بست ہو کے جانا ہے. تم نے سلوک ہی قرآن سے یہ کیا حضرت. پھر کیا ہوا؟ ہوتا 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 وہ قرآن الماریوں میں پڑا ہوا ہے اوپر حضرت جی، وہ قرآن اوپر الماریوں میں. میں حضرت ابھی تک اللہ کا فضل ہے جی، کوئی دکان شکان ایسی نہیں پائی ہے. تو دعا کرنی ہے کہ پاؤں یہ بھی نہ، کیونکہ پتر جدن میں دکان پا لی پھر تمہیں میں نہیں جی سنانا کوئی بھی، پھر ساڑیاں بھی تقریراں پرچیاں والی ہونیاں نے حضرت. ہاں جی حضرت جی، جدن دکان کھل گئی پھر یہ باتیں تو نہیں ہوں گی، پھر تو باتیں پرچیاں والی ہوں گی حضرت. نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، پھر تو یہی ہوگا. نوٹوں پہ چلتے ہیں نا بدر جی، جدھر نوٹ رکے ہوتے ہی بس ختم ہو گیا سارا کچھ. میرے پاس حضرت ایک بچہ آ گیا. میں اسپیشل آپ نوجوانوں سے، سارے پریشان ہوں نا، کاروبار الو پریشان، کوئی سنو ذرا پریشان. حضرت ہم نے خود اپنے گھروں میں آگ لگا رکھی ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں. یہ جو آری ہم چلا رہے ہیں نا، یہ ہم اسی ٹانی پہ چلا رہے ہیں جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کلوڑا ہم کسی کو نہیں مار رہے، خود کو مار رہے ہیں. سنو میرے پترو ذرا، مجھے بندہ آ گیا جی، آ کے کہتا ہے حضرت صاحب وہ بڑی پریشانی ہے، ذرا کو نگاہ مار کے ویکھو سا کی ہے. میں چلیا، میں پتر کتنے ایڈا نگاہ والا انا بولا بندہ وا، بس جو ڈیوٹی لاندے نے میں جا کے بول آنا وا. نگاہ والی بات کدھر آ گئی؟ اور نہیں حضرت انج نہ کرو دسو کو. میں پتر میں کتنے سارا دن سڑکاں تے پیا گجل ہوں وہ باہر گڈی کھلوتی 1,54,000 دی ریڈنگ ہے. ساڈا تے دن سڑکاں تے، ساڈی تے رات سڑکاں تے، ساڈی تے دوپہر سڑکاں تے. نظر والے کے اور نہیں حضرت ویکھو ذرا، میں تے سونے نو ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندا ہے. ذرا نظر مارو تھوڑی جی، نیت اچھی ہو پتر. میرا مالک بڑی مدد کرتا ہے بندے کی. نیت بری نہیں تھی، نیت اچھی تھی. میرے اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جا اپنے گھر تے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے ذرا مینوں دس کہ گھر چ ٹوٹل کنے قرآن شریف پے دے نے. کندر لو حضرت صاحب میں تانوں کچھ پوچھن دیا، تسی اللہ کی قسم ہے آپ کو پیر ہی وہ چاہیے جو آپ کو کہے کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے. جڑا نہ کبھی تسی انہوں پیر کتنے من دے ہو. آپ کو چاہیے جو آپ کا مال کھائے، آپ کو چاہیے جو آپ کو لوٹے، آپ کو چاہیے جو آپ کو سیدھی بات بتایا آپ اس کو پیر کہاں مانتے ہو حضرت. مجھے میرے لیے بڑی دفعہ لوگوں نے تو پتہ ہی نہیں، اور صحیح گل ہے، مینوں کھ نہیں پتا. لیکن جنوں کہہ دو نا تیرے تے کالا علم ہویا ہے، انہیں جناب سیالکوٹ قلعے دے اوتے کھلو کے کہنا ہے مصباحی جی پیر ہی نہیں ویکھیا. آپ لوگوں کا خود دل کرتا ہے آپ کو لوٹا جائے، اس لیے دکانیں چل رہی ہیں حضرت جی، دبا دب چل رہی ہیں حضرت. میں نے کیا جاؤ اپنے گھر جا کے اپنی بڈی نے پوچھ کے مجھے دس کر کنے ٹوٹل قرآن شریف پے دے. وہ کہندا حضرت میں ویکھو کی گل کرنا ہے، اور میں یار کو مننا ہے نا، مینوں اللہ میں کچھ نہیں مننا ہے نا. انہیں کیا ہو، میں جا پوچھ جا کے وہ گھر گیا. مجھے اللہ میرے لیے معروف ہے کہ جی فون نہیں چکتا، میں مسافر ہوں کیا کروں. اب بھی فون گاڑی میں پڑا ہے، بلکہ شاہ صاحب کو پتہ ہے چارجنگ ہی مک گئی ہوتی، چارجر ہمارا پیچھے ادھر ہی رہ گیا حضرت چکوال بند پڑا ہوا ہے. اب جو کر رہا ہے وہ بیچارے سارے پریشان ہوں گے. میری مجبوری ہے، دن اسی طرح چلتے ہیں. میں نے کہا بھائی اے فون میں جھولی چ رکھ کے بیٹھا ہوں، تیرا فون میں چکاں گا جا. من کو 2.5 گھنٹے بعد وہ کال آئی، کہندا جی ہم نے اپنا سارا گھر چیک کیا ہے، مختلف کمروں میں دیکھ دکھا کے نا ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک نکلے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات ہے. میں ہوں ذرا اپنے بچیاں دی امی نوں اے پوچھ کے دس قرآن شریف تے 7 نے کنیاں تو تلاوت کر دے ہو، پڑھ دے کنے ہو، کھول دے کنے ہو. 1.5 منٹ بعد کہندا ہے حضرت میں اگے تانوں پتہ کاروبار والو پریشان ہاں، سارا دن بس وہ میں کام والی لگا، راتی تھک کے گھر آنا نہیں ٹائم لگتا. ٹھیک ہو گیا.
بچیاں دی امی ظاہر بچیاں نو تیار کرنا، ناشتہ بنانا، سکول بھیجنا، اکیڈمی کرانا، انہوں بھی ٹائم نہیں لگتا. وہ بچے بھی پڑھائی والی لگے رہتے ہیں تو انہوں نے اس لیے کوئی بھی نہیں کھولتا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار ہوں مجھے صرف تو دس، تو کہنا ویکھو میرے تے کسی نے جادو تے نہیں کیتا، تو مینوں دس جدے کار روز 7 قرآن شریف اللہ دی بارگاہ چو دی شکایت کرن، یا اللہ مینوں کھولدا ہی نہیں، موبائل چھڑدا ہی نہیں ہے. میں دس او دا کام کتوں چلنا ہے؟ 7 قرآن شریف. ذرا دیکھیو سارے اپنے اپنے گھر جا کے ٹوٹل کتنے پائے نے. میں نے کہا جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، یا اللہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں، مجھے کھولتا ہی نہیں، موبائل چھوڑتا ہے تو ٹی وی کا ریموٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے، ٹی وی کی جان چھوڑتا ہے، جیو کی جان چھوڑتا ہے، ARY کی جان چھوڑتا ہے، ایکسپریس کی جان چھوڑتا ہے، پھر موبائل پہ فیس بک کھول لیتا ہے، فیس بک چھوڑتا ہے تو واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیتا ہے، واٹس ایپ چھوڑتا ہے تو انسٹاگرام کھول لیتا ہے، انسٹاگرام چھوڑتا ہے تو جناب یوٹیوب کھول لیتا ہے، یوٹیوب سے اکتا جاتا ہے، پھر موبائل پکتا ہے، ٹی وی لگا لیتا ہے، ٹی وی موبائل موبائل ٹی وی موبائل. میں ادھر ہی پڑا ہوں. میں اللہ کا کلام، اللہ کا کلام تیرے اور میرے گھر میں پڑا ہے. اوے تو اور میں کتنے بد نصیب ہیں، تیرے پاس اوے ان اینکروں کی بانگیاں سننے کے لیے ٹائم ہے، تیرے پاس بےہودہ ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، تیرے پاس اڑیاں ننگے جسموں والی فلمیں دیکھنے کو ٹائم ہے، تیرے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے، میرے پاس یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے. تیرے گھر میں اللہ کا کلام پڑا ہے، تیرے میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے پتر محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ صرف پتر بادشاہ نہیں تھا، اللہ کا ولی تھا. وہ لکھا محمود غزنوی ہر روز 1,00,000 بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے. ایک عادل حکمران 1,00,000 بار درود پاک پڑھتے ہوئے حلال آتا تھا. حضرت جی نبی پاک علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی، خواب میں محمود غزنوی کو درود لکھی عطا کیا. فرمایا غزنوی پڑھیں گا 1 بار لکھیا گا جائے گا 1,00,000 بار. یہ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ کسی کو خواب میں نا محمود غزنوی کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا پوچھا محمود غزنوی کیا بنا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. نوجوانوں کے لیے وہ تلاوت، وہ قرآن جو میرے امام علی مقام نے نیزے پہ پڑھا دے رہی ہے. زیارت ہوئی، پوچھا محمود غزنوی کی بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. پوچھا محمود کس وجہ سے معافی ملی؟ محمود غزنوی کہتے ہیں میں کہیں مہمان گیا، کہتے ہیں انہوں نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا رات کو سونے کے لیے، تو کہتے ہیں میری چارپائی کے بالکل ساتھ قرآن پڑھا ہوا تھا. مجھے انہوں نے جس جگہ ٹھہرایا نا، مجھے جس جگہ انہوں نے ٹھہرایا محمود غزنوی کہتے ہیں میری چارپائی کے بالکل ساتھ نا قرآن پڑھا ہوا تھا. محمود غزنوی کہتے ہیں پہلے میں اپنی چارپائی پہ لیٹا، پھر دل میں خیال آیا غزنوی وہ تیرے کول رب دا کلام پیا تو سون لگائیں، تیرے پاس رب کا کلام پڑا ہوا ہے. قرآن یاسین والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اوہ غزنوی تیرے پاس قرآن پڑھا ہے، قرآن رب کا کلام پڑھا ہے، اور تو سونے لگا ہے؟ کس طرح سو جائے گا رب کے کلام کو چھوڑ کے؟ محمود غزنوی کہتے ہیں میں قرآن کے ادب میں، اللہ کے کلام کے ادب میں ساری رات نہیں سویا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ نے قرآن کا ادب کرنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا.
میں پوچھتا ہوں اگر محمود غزنوی قرآن کا ادب کرے, قرآن پڑھا ہے, سوئے نہ, اللہ اس کو معاف کر دے. اور نوجوان امام علی مقام کے نام پہ بیٹھے ہیں, میں پوچھتا ہوں تیرے گھر میں بھی قرآن, میرے گھر میں بھی قرآن, اس کے 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 گھر میں بھی قرآن, پورے مینارے میں قرآن, پورے جامرے میں قرآن, پورے کلر کہار میں قرآن, پورے پنجاب میں قرآن, لیکن کھلے نہ قرآن. ٹی وی کھلے, فیس بک کھلے, یوٹیوب کھلے, انسٹاگرام کھلے, جناب واٹس ایپ کھلے, او قرآن دے ادب تو ستا نہیں, پڑھدا رہا, اللہ دا کلام ہے سونا کی, رب نے معاف کر چھڑیا. تو میں کھولیا نہیں, ذرا اے دس تینوں مینوں سوٹے کنے پینے نے. یہاں تو پتر ہوتا ہے نا کہ قوم اتنی مصروف ہو گئی ہے, قوم کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. چلو پھر بندہ کو وکھری بات ہو, یار ویلے بارے سارے نہیں, ٹائم تو قرآن کے لیے. لیکن دیکھ لے امام حسین نے عظمت قرآن کو کیسے اجاگر کیا. کتنے پڑھیا؟ نیزے پہ پڑھا قرآن. لیکن آج تیرا میرا کیا حال ہے, تو اور میں گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے ہیں کوئی. تو اور میں گھر بیٹھ کے بھی, اس لیے پتر میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں ابھی بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. تیرا میرا انہیں بند کیتا ہی, انہوں منا. اتھے پتر تو جڈا مردی کوئی اکانومی دا سپیشلسٹ چوک کے لایا, کسے کو ککھ نہیں ہونا. جس کا وہ بند کرے اس کا کون کھولے گا؟ جس کا وہ بند کرے کون اس کا کھولے؟ میاں صاحب نے کہا نہیں, آپ نے فرمایا جے او بیلی تے سب جگ بیلی, جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی ہے. ان بیلی بھی بیلی تے پتر جی ہو نہیں نا بیلی, پھر کوئی بھی نہیں بیلی. یہ لکھا ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں نا کو قتل ہو گیا. حضرت یہ کیمرے شیمرے ہوتے نہیں تھے, نہ کوئی ایڈے نائی سن جس طرح نائیاں دیاں دکاناں نے جناب, کتے کتے کو نائی تھی بیچارہ. تو تقریباً لوگ داڑھی بھی رکھتے تھے, سادگی تھی, کپڑوں میں کوئی اتنے کلر بھی نہیں تھے, ایویں کوئی 3-4 ہی کلر تھے, چٹا سی, کالا سی, نیلا سی, سبز سی. یہ تو جناب اب پتہ نہیں فلانا گرے, فلانا گرے, فلانا گرے, جیٹ بلیک, فلانا بلیک, ہاف وائٹ, تو پتہ نہیں کتنے نکل آئے. وہ لکھا ہے جی بغداد شریف میں نا قتل ہو گیا. تو شک کے بنا پہ نا 20 بندے گرفتار ہو گئے. لکھا جی 19 کا تعلق تھا بغداد شریف سے. ایک بیچارہ جی میں تاڑے کل مسافر ہوں, وہ مسافر بھی پھڑ لیا گیا. اب وہ لکھا جی رات ہونے تک وہ جو 19 تھے نا, ایک ایک کی سفارش کر کے نا کوئی نہ کوئی لے گیا. وہ بیچارہ مسافر کل ہی رہ گیا حضرت. اب وہ تھا بھی پردیسی, کوئی جناب وہ نہیں آیا. جب کوئی نہیں نہ آیا تو پھر اس نے ادھر دھیان لگایا, کیونکہ پتر تو میں چور رستے بڑے رکھے دے نے. اسی جے کدی رب اگے ہاتھ بھی کھلاری ہے نا مثلاً, تے نال چور رستے بھی, اچھا جے رب نہ منیا, رب نے نہ دیتا دے انج کر لو گے. گل تب بنی ہے سارے چور دروازے بند. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو اور میں جب ہاتھ کھڑے کرتے ہیں پہلے چور دروازہ ہوتا ہے. جی اللہ نے نہ دیتا تو وضود نہیں لگے, جی اللہ نے نہ دیتا تو 2 نمبری کر لیں گے. سارے چور دروازے پہلے پھر حضرت اس کا دروازہ تھا ہی کوئی نہیں. بغداد سے کون جانتا سی غریب. اس نے حضرت سجدے میں سر رکھا, کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا. وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو, لیکن کسی کا جاننے والا آیا, میتی آیا, سفارشی آیا, لے گئے. میرا میتی کوئی نہیں, سفارشی کوئی نہیں, جانن والا کوئی نہیں. ایسے میرا میتی بھی تو, سمارشی بھی تو, جانن والا بھی تو. سر سجدے میں رکھ کے نہ روتا جائے. لکھا ہے ہارون بادشاہ وقت اپنے پلنگ پہ سویا تھا,
اس کا پلنگ ہلایا گیا، ہارون ہڑبڑا کے اٹھا، آواز آتی ہے ہارون تو سویا مزے لے رہا ہے، میرا بندہ تڑپ تڑپ کے مجھے پکار رہا ہے، جا کے رہا کروا۔ کیونکہ میرے علی پاک فرماتے ہیں دو فیصلے ہیں، ایک زمینی ایک آسمانی۔ آپ فرماتے جب آسمانی فیصلہ آتا ہے زمینی منسوخ ہو جاتے ہیں۔ آسمانی فیصلہ ہے، پکارا ہی اس نے بڑے درد سے تھا، تو سویا ہے میرا بندہ تڑپ تڑپ کے پکار۔ اچھا، ہارون بھاگتا ہوا گیا، سارا قید خانہ تلاش کیا، کوئی اس لیول کا بندہ ہی نہیں ملا۔ جب واپس جا رہا تھا مایوس ہو کے کان میں آواز پڑی، کوئی آواز آ رہی ہے، یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا، وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ان میں سے کو قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا آیا، ضامن آیا لے گیا، میرا تو کوئی نہیں، میں بغداد میں مسافر، اے اللہ میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا۔ ہارون سمجھ گیا اس کی وجہ سے بھیجا گیا۔ ہارون نے دروازہ کھلوایا، اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا، لے گیا، کہا اب تو آرام کر، صبح دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو وزیر کو کہا جاؤ اس کو نہلاؤ، غسل کرواؤ، شاہی پوشاک پہناؤ، میرے دربار میں لے کے آؤ۔ اور دوسرے بندے کو کہا جاؤ جا کے پورے بغداد چلان کر آؤ آ کے اس کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ اب میں جتوں ٹریا سا میں اتھے ہی کھڑا ہوں۔ اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا، کسے میدان نہ ہردا۔ پکارو پتر، یہی درس کربلا ہے، یہی درس ہے پتر۔ انہوں نے تو اس کو ہی پکارا، انہوں نے تو دیکھو نا 9 محرم امام علی مقام اپنی تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہیں، لیکن نانا جان کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ پیچھے سے سیدہ زینب نے آ کے اٹھایا، پوچھا زینب کیا ہوا؟ عرض کرتی ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بالکل خیموں کے قریب سے آ رہی ہیں۔ حضرت عباس کو بھیجا، یا عباس پوچھ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضرت عباس گئے، پوچھا، کہا ابن زیاد نے کہا ہے یہاں بیعت، یہاں جنگ۔ حضرت عباس واپس آئے، آ کے عرض کرتے ہیں امام وہ کہہ رہے ہیں، ابن زیاد کہتے ہیں یہاں جنگ یہاں بیعت۔ آپ نے فرمایا اس سے جا کر کہو میں جانتا ہوں تمہارا ارادہ کیا ہے اور تم اپنا ارادہ پورا کر کے رہو گے۔ ہاں اس طرح کرو، ہمیں آج کی رات ذکر اور نماز کے لیے دے دو، کیونکہ اہل بیت کو ذکر اور نماز سے بڑا پیار ہے۔ ایک رات پتر انہوں نے لئی، کہا دے لئی ذکر اور نماز، ذکر اور نماز۔ شہادت تو 9 کو ہو جانی تھی، ایک رات کاہے کو لی؟ کوئی بتاؤ یار۔ وہ چلے، انہوں نے تو اس دن بھی فجر کی نماز اذان اقامت اور جماعت کے ساتھ پڑھتے، جماعت سے پڑھی، لیکن اتھے کی مسجداں خالی۔ وہ چلے وہ مسجدوں کے لیے تو وہ گئے تھے، مسجدیں آباد کرنے کے لیے تو گئے تھے، وہ قرآن ہی کے لیے تو گئے تھے، وہ شریعت ہی کے لیے تو گئے تھے، لیکن دکھ ہے نہ قرآن ہے نہ شریعت ہے نہ مسجدیں، باقی ہے سب کچھ۔ میں حضرت پیچھے بھی مثلا جو میں نے کہا نا 12 ربیع الاول آیا تو سیدہ حلیمہ کی بکریوں سے آگے امت نہیں گئی، محرم شریف آئی تو پیاس اور بھوک سے امت آگے نہیں گئی۔ میں اب آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، کل اس عاجز نے بھی سبیل لگائی، لیکن میں نے آج تک کبھی بتایا نہیں کہ یہ سبیل اتنے جا کے کوئی ویڈیو شوٹنگ، بس بچیاں کیا پتر چپ کر کے لاؤ، دسنا نہیں کہ ہے ایس چوڑے دیے لنگر بھی جتنی اللہ نے توفیق دی تھی، یہ نہیں کہ میں نے نہیں کیا یا میں کو، لیکن میں ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں۔ اللہ حضرت جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی 10 محرم کو تو امام صاحب تو پیاسے تھے، ان تو پانی پیا ہی کوئی نہیں، تو پھر ہم بھی پیاسے رہتے، ہونا تو یہی چاہیے تھا نا۔ انہوں نے پانی بند تھا جی، وہ پیاسے تھے، ہمیں بھی پیاسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے تو کھانا کھایا ہی نہیں،
ان پہ تو بند تھا سارا کچھ، تو پھر ہمیں بھی کھانا، لیکن ہمیں ہمارے بزرگوں نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا. اگر اہل بیت اطہار کو انہوں نے پیاسا رکھا منحوسوں نے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کی یاد میں پانی لگانا ہے، ہم نے ان کی یاد میں پیاسوں کو، راہگیروں کو پانی پلانا ہے. اگر انہیں بھوکا رکھا گیا لیکن ہم نے ان کی یاد میں کھانا کھلانا ہے. اس لیے حضرت جی پیاسا رکھا یزیدیوں نے، بھوکا رکھا یہ ان کا فیل تھا حضرت جی، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا نہیں، اگر تم نے پیاسا رکھا ہم پانی پلائیں گے، تم نے بھوکا رکھا ہم کھانا. یہ ان کا کام تھا حضرت جی. لیکن جو اہل بیت نے کیا حضرت جی وہ تو کاری کوئی نہیں. انہوں نے تو صبر کیا، وہ تو رب کی رضا پہ راضی رہے، نہ صبر ہے نہ رضا ہے. انہوں نے تو استقامت دکھائی، استقامت کے کوہ گراں، جو انہوں نے اختیار کیا حضرت. قرآن، چلو میں حضرت چلو بات قرآن پہ ہی ہے، قرآن ہی پہ رہنے دیتے ہیں حضرت جی. میں چلو جی جاتے جاتے ایک بچوں سے میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں اتنے بھی کہہ کے آیا ہوں، تو گل سمیٹنے ہیں، بہتیاں گلاں دا فائدہ کوئی نہیں. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا. اللہ کا شکر ہے جی آج سارے سید الشہداء امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک پہ کرتے ہیں. میں آپ سب نوجوانوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. میں کہتا ہوں پتر کو کرم ہو جائے، خواب میں ہمیں امام پاک کی زیارت ہو جائے، کرم ہو جائے ہمیں خواب میں امام پاک کی کرم ہو جائے. امام حسین امام علی مقام، وہ رخ مبارک جس کو اللہ کے محبوب چوما کرتے تھے، وہ مبارک آنکھیں جس کی اللہ کے رسول بوسے لیا کرتے تھے، ہمیں بھی وہ آنکھیں دیکھنے کا موقع مل جائے. میں اب آپ نوجوانوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. زیارت ہو جائے اور خواب میں امام صاحب ہمیں یہ کہہ دیں کہ اے میرے نانا جان کی امتی، اے مجھ سے محبت رکھنے والے، اے اہل بیت کی محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے، وہ قرآن جو میں نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا آج کو سنا تھوڑا سا مجھے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کی سناؤ گے؟ تصور میں امام صاحب فرمائیں کہ وہ جو قرآن میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، زید بن ارقم نے تجھے بتایا، تم نے علماء سے سنا کہ سر نیزے پہ تھا، زید بن ارقم کہتے ہیں. 15واں پارہ تھا، سورہ کہف کی امام تلاوت کر رہے تھے. سنا ہے مجھے اس قرآن میں سے کو تھوڑا سا. میں سب سے پوچھنے لگا ہوں، کامرہ والوں، منارہ والوں، نوجوانوں، کی سناؤ گے؟ آتا ہے؟ ہیں؟ کیوں بھائی کاکیوں سے بیلا لے ہو؟ کی سناؤ گے؟ دو ہیں جواب یار، کوئی بولو تو صحیح اگوں. کی سناؤ گے حضرت؟ ہاں دہی کوئی نہیں، اینڈ دہی سناواں گے. سبحانک اللہم و بحمدک وتا بارہ قسم کا وتا اعلیٰ جدوں کا ولا الہ الا. اینڈ دہی سنانا اور کی سنانا، آندہ ہی نہیں، آندہ ہی نہیں. گلنا سن دو ساڑھے کو جنیاں کو سننی ہے. اور میں پھر اسی پہ پیچھے بھی بات ختم کر کے ہوں، میں ادھر بھی اسی پہ کروں گا. کمال میاں صاحب نے درد رویا تھا کیا؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. میں پھر نوجوانوں سے ایک اور سوال کرنے لگا. مثال کے طور پہ تیری شادی ہو، جن کی ہو گئی ہے یا جن کی ہونی ہے، تیری میری شادی کا یہ لیول ہے کہ ہم اس پہ حضرت امام حسین کو بلا سکیں.
یا اگر کوئی حضور غوث پاک سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں ساڑیاں شادیاں ان دیاں ہیں کہ حضور غوث پاک نو تے بلائیے. اگر کوئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا دیوانہ بیٹھا ہے تو میں سوال کرتا ہوں ہماری شادیاں ہیں کہ ان کو بلائے. پھر یار کو میں جگہ تے دا چھڑو کس جگہ سی حسین دے نال حضرت صاحب کو دسو تو سی جگہ. دین نبی دا وانگ یتیم در در تکے کھاوے. کوئی سر دینے کو تیار نہیں. ٹوپی امت نے چھوڑ دی. حسین کی محفل میں بھی ننگے سر آتے ہیں. پگ امت نے چھوڑ دی. اور میں پیچھے میں پھر دکھ سے کہنے لگا پتر ڈوب مرندہ مقام ہے ڈوب مرندہ. نوجوانوں سکھ فلمیں بنا رہے ہیں ہم نہیں دیکھتے نہ اللہ دکھائے ہمیں حضرت. لیکن کیا ہے بچے بتاتے ہیں کہ وہ جو سکھوں کی فلموں میں وہ جو ہیرو کا رول پلے کرنے آ رہا ہے نا سکھ اس نے فلم میں بھی ہیرو بن کے بھی اپنے بابے کی پگ. او بھائی اللہ ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے تھا. اس نے ڈانس کرنا ہے اس نے ناچنا ہے. اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہیں کبھی بال اس نے ایسے کرنے ہیں. کبھی وہ ہیروئن کے ادھر ناچے گا کبھی وہ ہیروئن کے ادھر ناچے گا. ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے. وہ فلم میں آ رہا ہے ہیرو آ رہا ہے لیکن وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ رکھ کے آ رہا ہے اور تو امام حسین کی محفل میں بھی نہیں آ رہا. اللہ یاد رکھنا پتر امام علی اکبر شہید امام علی اصغر شہید امام قاسم شہید حضرت عباس علمدار شہید ایک ایک کر کے سارے قربان ہو گئے. جب سب سے بڑی قربانی کا تذکرہ کوئی خطیب ڈنڈی نہ مارے کوئی خطیب چھوڑ نہ جائے تو اس کو اس بات سے ابتدا کرنی پڑے گی جب امام حسین تسلیم و رضا کے راستے پہ نکلنے لگے. جب امام حسین شہادت عظمیٰ کے درجے پہ فائز ہونے کے لیے نکلنے لگے پتہ تیاری کی ابتدا کیسے ہوئی. سب سے پہلے امام حسین نے اپنے سر انور پہ اپنے سر مبارک پہ اپنے نانا جان کی پگ باندھی. سب سے پہلے امام حسین نے اپنے سر پہ اپنے نانا جان کی پگ باندھی. اپنے بابا جان مولا مشکل کشا کی تلوار کمر سے لٹکائی. حضرت جناب امیر حمزہ کی ڈھال کو پشت پہ لٹکایا اور وہ کپڑا جو سیدہ کائنات نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا اس کو اپنی کمر پہ باندھا. لیکن پتر میں دکھ سے کہوں گا وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ چھوڑ کے نہیں اور تو نے اور میں نے حسین کی محفل میں بھی چھوڑ دی. مجھے کوئی تو بتاؤ کیا کرنا کیا ہے. اور میں آخری بات جی کر کے میں پیچھے بھی بتا کے آیا ہوں میں تھوڑا جذباتی بندہ ہوں. میں بہت دور رہتا ہوں بیاہ شادیوں سے میرے اندر سے بات نہیں جاتی. حضرت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے بڑی زیادہ. آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے نوجوان وہ کلے کا رواج آج کل چلا ہوا ہے. کلا یا پگ وہ جو ہے نا وہ باندھتے ہیں آج کل شیروانی اور کلا. میں حضرت اگر کہیں نکاح پڑھانے جاؤں نا تو میں نکاح پڑھا کے نا جڑا کو پیار والا اپنا لاڑا ہے میں انہوں کانچ تربیت کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی لاڑیا حج تیرے تے ایک کیس ایک پرچہ ہو گیا تیرے تے. وہ اکثر حضرت میں کی کیتا ہے جڑا پرچہ ہو گیا میں تو کچھ بھی نہیں کیتا. میں کہتا ایتھے نہیں ہویا یہ تیرے تے پرچہ کتے اور کٹیا گیا ہے. حضرت کی ہویا میں اج پگ بننی ہے نا ووٹی لینا ہے. میں کوئی آئین پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی کہ جو پگ نہیں بہن کے آئے گا اس کو دلہن اس کے ساتھ نہیں جا سکتی لازمی ہے. نہیں حضرت میں نہیں ویسے شیروانی کے ساتھ میں بس یہی پرچہ ہوا ہے جی. وہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. اللہ علمت نفس ما قدمت واخرت. سب سامنے آئے گا حضرت. میں پھر اس دن ہوں تینوں تیرے اللہ نے
ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਬੰਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ, ਵੋਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਲਈ ਤੇ ਕਦੀ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। बातें होनी है पुत्र, सारी होनी है, सब बातें होनी है। ये सब बातें पुत्र जो जो तुम कर रहे हो ना, सब बातें होंगी। तुसी पुत्र कदर नहीं की नबी पाक दी कोई भी, असी कदर नबी पाक दी कोई नहीं की। असी इंडिया दे एक्टरां दी नकल की, असी उन्हां दी नकल उस चूड़ियां दी कुत्तियां दी नकल की, असी उन्हां दी नकल कदरी की, असी नबी पाक दी चूड़ियां दी नकल की। उन्होंने जिस तरह के वाल बढ़ाए वाल बढ़ा ले, उन्होंने जिस तरह दी शक्लां कीतियां शक्लां कर लिया, उन्होंने जिस तरह के कपड़े पाए कपड़े पा ले, जिस तरह का नबी पाक दा सरे मुबारक सी नहीं बनाया कदी, जिस तरह आप दा चेहरा मुबारक सी नहीं कोशिश की कदी। इसलिए तो मैं कहता हूं मियां साहब ने सच बोला। फरमाते हैं कदर नबी दा अल्लाह जाने ते या जानन असहाबी। मैं कहता पुत्र तेन पूछना है, उसने 10 बंदिया वोटी लैन गया तो सिर ते पग बन ली, कभी साढ़े यार लिए भी बनी सी। फरिश्तों को चेक करो सारा नामा या माल इसका, करीम रब है ना, माफी के बहाने बनाता है। चेक करो सारा, हो सकता है किस दिन बनी हो। सारे जुम्मे देखो, जब से ये बालिग हुआ और मरने से पहले पहले जो आखिरी जुम्मा पढ़ा इसने, चेक करो, हो सकता किसी पे बंदी हो। नहीं जी नंगे सिर ही गया सी। 12 रबी अव्वल चेक करो, हो सकता कब नहीं जी 12 रबी अव्वल भी एन जी है। 10 मुहर्रम चेक करो, नहीं जी। ताक रातें देखो, सीमी देखो, शबे बरात देखो, शबे मेराज देखो। फिर उन्हें पूछना 10 बंदे वोटी ली क्यों, ते साढ़े यार ली क्यों। मैं इसलिए इधर बात खत्म करने लगा। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे, कित्थों लियावा उमर बहादुर जड़ा नू सीने लावे। और फिर अहले बैत जी, वो जो पानी पानी हो रहा है, सुन लो पानी क्या कहते। ताकत हुंदिया जोर न लाया, सुनो नौजवान, पानी बंद हुआ, हमने इनकार कर, लेकिन सोन पुत्र जे इमामे पाक दी मर्जी हुंदी पानी पीन दी ते पानी बंद कर कोई नहीं सकता है, कर कोई नहीं सकता है, पानी बंद कर सकता। तवज्जो ही नहीं की पानी की तरफ, उन्होंने तवज्जो ही नहीं की। वो अपने ज़ौम में यजीदी खड़े थे जी, हमने पानी बंद कर दिया। वो चूड़े हो, तुम्हें नहीं था पता वो हुसैन है। हुसैन तो वो थे जिनका जोड़ा भी जन्नत से आया करता था, तुमने उस हुसैन पे पानी बंद करना है। अरे हुसैन तो वो थे जिनका झूला भी जिब्रील चलाया करते थे, तुम उस हुसैन पाक पे पानी बंद करोगे। अरे हुसैन तो वो थे जिनकी चक्की भी जिब्रील चलाया, तुम उन पे पानी बंद कर। हुसैन ने तो खुद ही नहीं तवज्जो की पानी, तुम खड़े थे सीज़ोम में। लेकिन हजरत एक मेरा जो वजद कहता है हजरत, वो ये कहता है, वो खड़े थे पानी बंद करके जी, पानी इसी बंद कर चले। मेरा वजद कहता है, मेरा ज़ौक़ कहता है, वो नहर फुरात भी ना वो इमाम साहब को अर्ज़ करती होगी, इमाम साहब आप तवज्जो ही नहीं फरमा रहे हैं, ये बंद किए खड़े हैं, आप रब की रज़ा पे राज़ी हैं, अगर इजाज़त दें तो मैं आ जाऊँ कदम बोसी करने। है मेरा वजद कहता है। उसको ये तो नहीं कि सारी बातें किताबों में आ गई हैं। ऐसे हजरत मैं आपसे पूछता हूँ, क्या होएगा नहर ने कि नहीं किया होएगा, क्या होएगा? मेरा वजद क्या, उसने ज़रूर अर्ज़ की होगी, इमाम साहब मैं आ जाती हूँ, इशारा करें। और फिर मेरा वजद आगे कहता है कि हर बार मेरे इमाम ने मुस्कुरा के यही फरमाया होगा, जे वो मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चुल्हे पावा।
طاقت ہوندیاں زور نہ لایا. ایک اور مل کے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں تے سیخا اتے او مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کمے او بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے. قربان جائیے جی. اور پھر حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلوی اور سب نے جی اپنی اپنی عقیدت پیش کی اس پاک بارگاہ میں. سب نے اپنے اپنے انداز سے حضرت اپنی مودت کا اظہار کیا. تو پھر امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ بس جی نال ہی ختم. کیا کہتے ہیں؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. پتر تیرے میرے لیے تو کوکھا سودا رکھے ہی نہیں ہے انہوں نے. تینوں تو ٹوپی بھی بھاری لگن ڈئی. یہ پتہ نہیں کی ہو گیا تینوں. تو تے نمازوں بھی گیا, تو قرآن بھی چھڈ بیٹھا ہے. تیرے لیے تو کوکھا سودا. تینوں تو انہوں نے تیرے لیے سویح مسجداں بنوا کے پکھے لوائے کلین پوائے تیرے لیے. آ کے پڑھ. نیزے تے پڑھن دی اسی جو آیا. اپنے نانا جان کی امت کی ساری مصیبتیں میں لے لیتا ہوں. سارے امت کی جگہ امتحان میں دے دیتا ہوں. میرے نانے کی امت کو امتحان نہ دینا پڑے گا. نانے دی امت مسیطیں پڑھ لے آگ. نانے دی امت پکھے تھلے پڑھ لے آگ. نانے دی امت کلینا تے پڑھ لے. نیزیاں تے اسی پڑھ جانے. کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ سجدے ہم کر جاتے ہیں. کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ جانے قربان ہم کر جاتے ہیں. نانے کی امت کو نہ مشقت میں پڑھنا پڑے, اور نانے دی امت کو مکڑ بھی نہیں کھاتا جان دیا. اور نانے دی امت کو مکڑ بھی نہیں کھاتا جان دیا. لوہے کے چنے وہ چبا گئے سارے. نانے کی امت سے مکھن, نانا جان کی امت سے مکھن نہیں کھایا جا رہا. کدھر ہے یزید؟ نانا جان کی امت سے مکھن نہیں, ہم پڑھ جاتے ہیں نیزوں پہ. نانا جان کی امت کو نہ پڑھنا پڑے. نانا جان کی امت ایسی لگا کے مسجدوں میں پڑھا کرے گی. ہم پڑھ جاتے ہیں, لیکن نانا جان کی امت سے ایسیوں نہیں پڑھا جا رہا. تو مولانا حسن رضا کیا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. وما علینا الا البلاغ المبین. پڑھو پڑھو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا. اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت السلام
سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین سارے بانا میرے بانا ہو راہیا شالا جی میں خیر تھوی مایا السلام صدقہ آل و اصحاب رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول دعا خیر جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم مرحم ابا بکر التقیہ وعمر النکیہ وعثمان الزکیہ وعلی الوفیہ اسد اللہ المرتضی وخدیجۃ الکبریٰ وعائشۃ الصدیقہ وامہات المؤمنین وسیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا والحسن الرضا والحسین الشہید المجتبی والشہداء الکربلاء والعشرۃ المبشرہ وسائر الصحابۃ والتابعین من آل السماوات وآل الارضین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اس محفل کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرما. اپنے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم تیری بارگاہ میں التجا ہے ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرما. صحابہ کرام رضوان الاجمعین کی سچی محبت عطا فرما. ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. محترم مصباحی صاحب نے جتنی ہماری رہنمائی فرمائی ہے مولا کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے سروں کو ڈھانپ کر ذکر حسین ذکر رسول اور رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جن نوجوان بھائیوں نے بزرگوں نے دوستوں نے یہ محفل پاک سجائی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. ان کے گھروں میں برکت عطا فرما. حضرت مصباحی صاحب کی زندگی میں علم میں عمل میں زبان میں برکت عطا فرما. جتنے احباب اس محفل میں تشریف لائے ہیں ہر ایک کو قدم قدم پر برکت عطا فرما. قدم قدم پر گناہوں کی بخشش عطا فرما. مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما اور اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم